گلستان جوہر سے ملنے والی لاش میر رضا کی ہی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ میں تصدیق ہو گئی۔ مقتول کا ڈی این اے والدین سے میچ کر گیا۔ جائے وقوع پر گملے پر لگا خون بھی میر رضا کا تھا۔ میر رضا کے خون کے نمونوں میں بے ہوش کرنے والی دوا کے اثرات پائے گئے۔ میڈیکل بورڈ نے سندھ پولیس کو رپورٹ بھیج دی۔ میر رضا کی شرٹ کی فورینسک رپورٹ بھی تحقیقاتی کمیٹی کو دے دی گئی۔ گن پاؤڈر تجزیے میں ثابت ہوا کہ گولی کمر میں ماری گئی۔ شرٹ کے کچھ حصوں سے ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کا تیزاب بھی ملا۔ ہائی پروفائل کیس میں پولیس کی روایتی سستی، کرائم سین سے ملنے والے خول کا فورینسک تاحال نہ ہو سکا۔ خول 5 روز پہلے ملا تھا۔ گولی کس پستول سے فائر ہوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میر رضا قتل کیس، نئی تحقیقاتی ٹیم متحرک۔ گلستان جوہر میں لاش ملنے کے مقام کا دورہ۔ ایس ایس پی علی رضا نے لاش کی نشاندہی کرنے والے نرسری ملازم سے سوال پوچھے۔ جائے وقوع اور اطراف کا جائزہ لیا، تصویریں بھی لیں۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس کی گلی میں بھی جائزہ لیا۔ قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کا مشاہدہ کیا گیا۔ ٹیم کے ساتھ میر رضا کے والدین بھی موجود تھے۔ میر رضا کے والد نے نئی ٹیم کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خلیج میں ہجانی صورتحال کا جلد خاتمہ کریں گے، مل کر کوششیں کریں گے۔ خلیج میں جلد امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، یہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ شہباز شریف نے اقلیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تعلیم کے میدان میں کرسچن کمیونٹی کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے اقلیتی برادری کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ سعودی بادشاہ نے مکہ معاہدہ طویل مدتی قرار دے دیا۔ شاہ سلمان نے کہا معاہدہ دفاعی شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرے گا۔ تینوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ معاہدے پر ولی عہد پاکستانی وزیر اعظم ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ امور، خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بلومبرگ نیوز کو انٹرویو میں کہا امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دیرپا امن خطے کے مفاد میں ہے۔ حالیہ دنوں میں پیش رفت اس بات کا اشارہ دے رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات امن معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی حکام بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں پھر میڈیا میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایرانی بہت بے ایمان لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا میں ایران کا بینکر ہوں، ہم ان کا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر نہیں رہی، وہ اپنے فوجیوں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، فوجی نوکری چھوڑ رہے ہیں، ان کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا۔ آبنائے ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے۔ یہ اہم آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے۔ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمن شامل ہیں۔ تینوں نئے ایڈیشنل ججز کو کیسز میں الاٹ کاز لسٹ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججز نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے نئے ججز سے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں نئے تعینات ایڈیشنل ججز کی حلف برداری۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملقیل نے نئے ایڈیشنل ججز رؤف عطا، الہداد روشان اور عبدالقیوم لہڑی سے حلف لیا۔ راولپنڈی مال روڈ پر فورسز کی بروقت کارروائی، فائرنگ کرنے والا ملزم ہلاک۔ دہشت گرد محمد حسین کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ محمد حسین نامی شخص کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔
محمد حسین سے برآمد موبائل فون اور دیگر سامان سے مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے حملہ آور کو جوابی فائرنگ میں ہلاک کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں راولپنڈی مال روڈ فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے۔ راولپنڈی فائرنگ واقعہ، پی ٹی آئی کا غیر جانبدارانہ جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے پی ٹی آئی پرامن سیاسی جماعت ہے، دہشت گردی پر یقین نہیں رکھتی۔ کسی دہشت گرد کا پی ٹی آئی قیادت یا پارٹی کے کسی ونگ سے تعلق نہیں۔ حساس معاملات پر غیر ذمہ دارانہ بیانات اور قیاس رائیوں سے گریز کیا جائے۔ واقعے کی شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، پی ٹی آئی ارکان کی آپس میں لڑائی۔ سلمان اکرم رادا کا مبینہ آڈیو لیک پر مشال یوسف زئی کو جواب، کہا غلاظت کو ہر طرف غلاظت ہی نظر آتی ہے، بھرپور طریقے سے جواب دوں گا، میں سیاست میں پیسے کمانے نہیں آیا، غلیظ لوگ جنہیں کوئی چارہ نہیں دیتا وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ شاندانہ گلزار کا سلمان اکرم رادا کے بیان پر سخت رد عمل، کہا یہ کہنا درست نہیں کہ پارلیمنٹیرینز فنڈ نہیں دے رہے، امریکہ سے سیاسی قیدیوں کے لیے آیا ہوا 50 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کہاں گئے؟ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور وکلاء کا احتجاج۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رادا کی رجسٹرار سے ملاقات، رجسٹرار نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اگلے ہفتے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر دیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب، صدر آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک تھیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے برآمد اسلحہ، گولہ بارود اور آئی ای ڈیز کا بڑا ذخیرہ تلف کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو سراہا۔ میر رضا قتل کیس میں شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا مہم، سینئر صوبائی وزیر کی شکایت پر این سی سی آئی اے کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر پر سید عبداللہ، امین قریشی، بلال بارسی اور عبید قریشی کو نوٹس جاری۔ چاروں افراد کو 13 اگست کی صبح 11:30 بجے این سی سی آئی اے کراچی میں پیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی سٹوریز نامی پیج نے شرجیل میمن کی کردار کشی پر معافی مانگ لی۔ وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا شرجیل میمن سے متعلق غلط خبر شائع کرنے پر معذرت خواہ ہیں۔ میر رضا کیس میں پولیس کا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا، کسی کا دباؤ ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی، عوام کو کیا انصاف دلائے گی؟ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صرف اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ لوگوں کو امن مل رہا ہے نہ روزگار، یہ سسٹم نہ اہلی کا شاہکار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھ دھرتی کی تقسیم یا کسی بھی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا، حافظ نعیم سازش کا حصہ بننے سے باز رہیں۔ کوٹدو میں باراتیوں سے بھرا رکشہ مظفر گڑھ کے نال میں گر گیا، 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 3 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری، 11 افراد کو بچا لیا گیا۔ لوڈر رکشہ گزشتہ روز مظفر گڑھ کے نال میں گرا تھا، رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے۔ آئی ایم ایف سے آئندہ قسط کے حصول کے لیے مذاکرات اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ بجلی کا گردشی قرض آئی ایم ایف کے مقررہ حد سے 130 ارب زیادہ، آئی ایم ایف نے گردشی قرض 1600 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ہدف دیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل راستہ نکالنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات میں توانائی سیکٹر میں اصلاحات،
گردشی قرض اور دیگر معاشی اصلاحات کے اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مزید $20 کروڑ کی معاونت بھی متوقع۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز کی ملک گیر ہڑتال۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے 15 اگست سے ملک بھر کے پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، 14,000 ممبرز کا دباؤ ہے، مطالبات پورے ہونے تک پیٹرول پمپ نہیں کھولیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل ماہانہ بنیادوں پر کیا جائے۔ دمشق کی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سابق آمر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار اور بشار الاسد کے کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی۔ عدالت کا کہنا ہے بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ بشار الاسد کے دور حکومت میں 2011 سے 2024 کے دوران 3 لاکھ شامی باشندوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 1,54,000 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف۔ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ پاکستان کا کردار، حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا۔ ایک ملک پر حملہ 3 ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور ترکیے پر سمجھا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے مضبوط ملٹری روابط ہیں۔ بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھارتی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھ گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب۔ شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹانے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد کو IAEA اپنے قبضے میں لے گی۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ، 132 افراد ہلاک، 570 زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلہ بوگوٹا اور وینیزویلا تک محسوس کیا گیا۔ آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار، امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ ہانگ کانگ میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 142 سال کی بلند ترین سطح 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ رائٹرز سے مطابق 1884 کے بعد ہانگ کانگ میں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی میں اضافے کی وجہ سمندری طوفان ڈالفن ہے۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، گلی محلے سجنے لگے، بازار جگمگا اٹھے، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں۔ کراچی میں 8 کے دلدادہ طلبہ نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا، دیواروں پر آزادی کے رنگ بکھیر دیے۔